بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نماز مسجد جانے کے آداب سے متعلق 5 چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 6 در مختار میں ہے کہ جب نماز کے لیے چل رہے ہوں اس وقت یا نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوں اس وقت انگلیوں کو چٹخانا یعنی اس طرح یا تشبیک کرنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا نماز پڑھنے کے حکم میں ہے۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر عذر کی وجہ سے ہو، مثلا انگلیوں میں تکلیف ہو یا تھکن دور کرنے کی غرض سے مسجد سے باہر چٹخائے یا مسجد کے اندر ہو مگر نماز کے انتظار میں نہ ہو تو جائز ہے، اور اگر کوئی حاجت اور وجہ نہ ہو تو نماز سے باہر بھی اس طرح کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ بیکار کام ہے۔ نمبر 7 مسجد میں داخل ہونے کے وقت جہاں جس کا جوتا رکھا ہو اس کو ہٹا کر جگہ کر کے اپنا جوتا رکھ کر مسجد وغیرہ میں نہ جانا چاہیے۔ جہاں جس کا جوتا پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ اس کا حق ہے، وہ وہیں آ کر دیکھے گا، نہیں ملے گا تو پریشان ہوگا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو دوسروں کی جوتیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر جگہ کر کے اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں۔ نمبر 8 جب مسجد میں داخل ہونے کا وقت ہو تو یہ تصور ہو کہ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ بعض بزرگان سلف سے منقول ہے کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو خوف کے مارے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا لوگ جب دنیا کے کسی حاکم کے دربار میں جاتے ہیں تو ان پر اس کا رعب چھا جاتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات عدالت کے آداب اور حاکم کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، تو کیا میں احکم الحاکمین کے دربار کی اتنی بھی وقات نہ کروں جتنا ایک ادنا حاکم کی جاتی ہے۔ اس خوف سے میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کہ کہیں اس دربار کی شان کے خلاف کوئی بات صادر نہ ہو جائے۔ نمبر 9 مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا، اس طرح انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ نیز مولائے حقیقی کے دربار میں حاضری کی توفیق پر دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو کہ یہ محض اللہ کا فضل ہوا کہ مجھ جیسے گنہگار اور مسلسل نافرمان اور سرکش کو کہ جو در سے دھتکار دیے جانے کے قابل تھا اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی۔ نمبر 10 مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا داہنا پاؤں داخل کرے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ مسلم کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں اس سلسلے میں اور بھی متعدد اذکار اور دعائیں منقول ہیں، ان کا مختصر مجموعہ یہ ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے پورا دن وہ میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پڑھے بسم اللہ والحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم، اور بعض کتابوں میں مختصراً بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اگر یہ یاد نہ ہو تو مختصر دعا ہی پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نمبر 11 اگر مسجد میں جائے اور کوئی نہ ہو تو ان الفاظ سے سلام کرنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس لیے کہ مسجد میں ملائکہ کا ہونا زیادہ قریب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، صرف مستحب ہے۔
اور اگر کچھ لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ذکر یا تلاوت میں مشغول ہو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر ان میں سے کوئی خود از خود متوجہ ہو اور ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہو تو ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے اور یہ چیز قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو تو وہ ضرور قرآ ڈالیں۔ پہلی صف میں امام کی داہنی جانب کھڑے ہونا افضل ہے، چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کی داہنی طرف والے لوگوں پر اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فائدہ، عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اس ثواب کے حصول میں کوتاہی کرتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ مسجد میں جلدی آ جانے کے باوجود مسجد کے بیچ میں یا آخری حصے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ابتدائی صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے۔ بہترین سے مراد یہ ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ پہلی صف میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا، آگے بڑھو اور پہلی صف میں کھڑے ہو، میری اقتدا کرو تاکہ جو لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوں وہ تمہاری اقتدا کریں۔ پھر فرمایا، ایک جماعت ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہونے میں تاخیر کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور فضل سے انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، اور ڈر ہے کہ ایسے لوگ حضرت عائشہ کی اس روایت کا مصداق نہ بن جائیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف میں شامل ہونے سے پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں دوزخ میں پیچھے ڈال دے گا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، مگر انہوں نے چونکہ اپنی کاہلی کی بنیاد پر پچھلی صفوں میں کھڑے رہ کر اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم رکھا، اس لیے اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور سب سے زیادہ کوتاہی ان لوگوں سے صادر ہوتی ہے جو نماز کے لیے مسجد کے اندرونی حصے میں کشادہ اور خالی جگہ ہونے کے باوجود مسجد کے باہر صحن میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑے ثواب سے محروم کر لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے والوں کے لیے تنگی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ بعض لوگ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا اندرونی حصہ بھرا ہوا ہے۔ بہرحال مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگلی صفوں میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن اگر جگہ بھر گئی ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے بڑھنا جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسا کرنے والے کو ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تم نے تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔